حضرت سکندر ذوالقرنین ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جس سے آدمی اس دنیا کے اندر کچھ نفع حاصل کرتا ہو۔ انہوں نے اپنی قبریں کھودی ہوئی تھیں، صبح ہونے پر قبور میں چلے جاتے تھے اور ان کی حفاظت و نگرانی کرتے تھے اور انہیں صاف کرتے تھے، ان کے پاس نماز ادا کرتے اور گھاس سبزہ وغیرہ کھا کر گزارا کر لیتے تھے۔ ذوالقرنین نے ان کے حاکم کو اپنی طرف سے پیغام بھیج دیا کہ ان کو ذوالقرنین نے طلب فرمایا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے ذوالقرنین کی کچھ حاجت نہیں، اگر ذوالقرنین کو حاجت ہو تو وہ آ سکتا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، درست ہے۔ پھر حضرت ذوالقرنین خود ان کے پاس آ گیا اور ان سے پوچھا، میں نے پیغام آپ کو بھیجا، آپ آنے سے انکاری ہو گئے تو میں خود ہی آ گیا۔ اس نے کہا، مجھے کچھ حاجت آپ سے ہوتی تو میں آپ کے پاس آتا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا، کیا وجہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ دیگر قوموں کی مانند نہیں ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تمہاری دنیا بھی کچھ نہیں، تم نے کچھ سونا چاندی بھی جمع نہیں کر رکھے ہیں کہ اس سے کچھ نفع حاصل کر سکو۔ انہوں نے کہا، اس سے ہم متنفر اس وجہ سے ہیں کہ یہ جسے بھی ملے اس کا نفس اس پر فریفتہ ہو کر رہ جاتا ہے اور اس سے زیادہ فضیلت والی چیز کو ترک کر دیتا ہے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تم اپنی قبور کھودے ہوئے ہو، صبح ہونے پر اپنی قبروں کا دھیان رکھتے ہو، صفائی کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی قبور کو اور اپنی امیدوں کو جس وقت دیکھیں تو یہ قبریں ہم کو امیدوں سے روکیں۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ غذا نہیں ہے سوائے سبزہ کے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تم جانور ہی پال رکھتے، ان کا دودھ حاصل کرتے، ان پر سواری کرتے اور یوں ان سے نفع اٹھاتے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ ہم جانوروں کے لیے قبریں اپنے شکموں کو بنائیں۔ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ زمین پر نباتات سے پیٹ بھر سکتے ہیں، آدم کے بیٹے کے لیے معمولی غذا کافی ہے، گلے سے نیچے اترنے کے بعد کھانے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، خواہ وہ جیسا بھی ہو۔ اس کے بعد اس علاقے کے حکمران نے ذوالقرنین کی پچھلی جانب سے کھوپڑی ہاتھ بڑھا کر اٹھائی اور کہا، اے ذوالقرنین، کیا تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے۔ اس نے کہا، یہ بھی اس زمین پر ایک بادشاہ ہو گزرا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر تسلط عطا کیا ہوا تھا، یہ خیانت کرنے لگا، ظلم و زیادتی کرتا اور سرکش ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے مار دیا، اب یہ ایک پھینکا ہوا پتھر ہے، اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھا ہے تاکہ آخرت میں اس کو ان کی سزا دے۔ اس کے بعد ایک اور پرانی کھوپڑی کو اٹھایا اور ذوالقرنین کو دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے۔ اس نے کہا، یہ بھی ایک بادشاہ ہی تھا، ظالم بادشاہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت عطا فرمائی، اس نے سابقہ بادشاہ جیسے ظلم و زیادتی سے خود کو باز رکھا اور اللہ تعالیٰ کے آگے خضوع و خضوع کرتا رہا، اپنی سلطنت میں عدل جاری کیا، اب یہ اس حال میں ہے جو تو دیکھ رہا ہے، اس کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھے ہیں کہ آخرت میں ان کا اجر عطا کرے۔ پھر اس نے حضرت سکندر ذوالقرنین کے سر کی جانب اشارہ کیا اور کہا، یہ کھوپڑی بھی ان دو کی مانند ہی ہے، اے ذوالقرنین، تو دیکھ تو کیا کر رہا ہے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہنا پسند کریں گے، میں آپ کو اپنا وزیر بنا لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی عطا ہوا ہے اس میں آپ کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ میرا اور آپ کا ایک مقام پر ہونا موزوں نہیں ہے، نہ ہی ہم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے دریافت کیا،
کہ کس سبب کے باعث؟ اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ تیرے تو دشمن ہیں تمام لوگ، جبکہ سب لوگ میرے دوست ہیں۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ تمام لوگ آپ کی بادشاہت اور سلطنت کی وجہ سے آپ کے دشمن ہیں۔ میں نے یہ تمام چیزیں ترک کر دیں، لہذا سب لوگ میرے دوست ہیں۔ یہ سن کر حضرت سکندر ذوالقرنین حیران رہ گئے اور پھر واپس رخصت ہو گئے۔